کہ اے آئی کے پیچھے میجک ہے. عام طور پہ ہمیں جس چیز کی سمجھ نہیں نہ آتی ہم کہتے ہیں جی جادو ہے. جادو ہے. سکس سینس کا بھی عام مشہور ہے کہ یہ چھٹی حصہ ہے. تو 8 تو میں نے کہہ دی, تو بعد میں مجھے کہیں سے کال آتی ہے, ایک لڑکی کہتی ہے 9ویں بھی ایڈ کر لیں, وومن سینس. بہترین چیز کو مل جائے نا تو پھر بہتر پہ آپ سیٹل نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں بہترین ہی چاہیے. کتنا بینک بیلنس وڈ آپ کا ہو دیٹ ول سے کہ جی یہ بندہ اب سکسیزفل ہے, پھر اس کے لیمبورگینی آ جائے اتنی بڑی زبردست, پھر اس کے پیچھے فراری آ جائے گی اتنی, پھر اس کے پیچھے جناب بگاٹی آ جائے گی, کرتے کرتے دس نو اینڈ. اور جب گاڑیوں کا جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں جہازوں کا شروع ہو جاتا ہے, ہیلی کاپٹرز اور جہاز شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. الحمدللہ فرسٹ کلاس, تھینک یو. اچھا شیخ, میں یہ اکثر سوچتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں کہ ہر شخص کے نزدیک سکسیس, کامیابی کا معیار الگ الگ ہے. ایک بھوکے کے نزدیک کامیابی روٹی حاصل کرنا ہے, ایک اسٹوڈنٹ کے نزدیک کامیابی اچھے نمبروں میں ڈگری حاصل کر لینا ہے. کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے مجھے گاڑی مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. مطلب ایوری جو ہے ہر شخص, ایوری پرسن ڈفرینٹ اوپینین اباؤٹ سکسیس. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ایک ہیومن کی اس پلانٹ پہ جو رہتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے کیا؟ کیا ہر شخص کے لیے الگ ہوگی یا ہماری ایک کامن سکسیس بھی ہے؟ جامی صاحب, دس از اے ویری ویری گڈ ٹاپک, اور اس پہ آئی تھنک ہر قسم کے بندے کو نا ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملے گا. جی انشاءاللہ. ہماری یوتھ سے انشاءاللہ لے کر جو ہمارے میچور آڈینس ویورز ہیں, اگر میں آپ کے سوال کو اس طرح سمرائز کروں پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ یہ پوچھ رہے ہیں, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اگر اس میں کوئی چیز مسنگ ہے تو آپ ایڈ کر دیجیے. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کامیابی کے حوالے سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک معیار ہے. بالکل. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ بالکل اصل کامیابی کیا ہے ایک انسان کی, ایک انسان کی اصل کامیابی کیا ہے؟ اچھا, اصل کامیابی کیا ہے اس کے لیے تو قرآن پاک کی طرف جانا پڑے گا. بالکل. مگر میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی نا وہی سیٹ اپ دا کانٹیکسٹ لٹل, تھوڑا سا وہ جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو سارے معاملات ہو رہے ہیں نا ان کو سامنے رکھ لیں تاکہ سننے والوں کے لیے بھی, میرے اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. بالکل بالکل. دیکھیے, دا ٹائم دیٹ وی لیو ان ٹوڈے, یہ 21ویں صدی ہے, دس از اے 21st سینچری. ہم پوسٹ ماڈرنٹی کے اندر رہ رہے ہیں. آج سے پہلے نہ اتنی ٹیکنالوجی تھی, آج سے پہلے نہ اتنی چیزیں تھیں, آج سے پہلے نہ اتنی مصروفیات, نہ گہما گہمی, نہ کھینچ, مثلاً وہ جس کو کہتے ہیں نا زندگی اس طرح کھینچتی نہیں تھی, ہاں وہ چیزیں نہیں تھیں. سو اس کو اگر آپ کہیں کہ جی ایک جملے کے اندر کر لیں, آئی تھنک ٹو سمرائز دا ٹائمز وی لیو ان, ہم ایک مٹیریل وقت میں رہ رہے ہیں. دس از اے ٹائم آف کنزیومرزم, آف مٹیریل کنزیومرزم. اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ بوم آیا ہے 18ویں صدی کے اندر جو انگلینڈ کی سائڈ پہ آیا. تو اب 200-250 سال سمجھیں تقریباً لگ بھگ ہو گئے ہیں دیٹ ویو بین انوالوڈ ان دس ریولوشن, جس کے اندر یہ سکسیس جو ہے یہ جنرلی ہر ایک کے لیے نہیں, جنرلی سکسیس مٹیریل بیسس کے اوپر ڈیفائن کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دنیا کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں نا, ایک کوانٹٹی ہے اور ایک کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. تو جو کوالٹی ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے کہ اس کا مثلاً معیار کیا ہے. بالکل. یو نو اس کی ویلیو کیا ہے بیسڈ آن واٹ اٹ از. اور جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ اس کی تعداد کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے. اب آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی از بیسڈ آن میتھمیٹکس اینڈ کوالٹی از بیسڈ آن, فار ایگزامپل آپ کی لبرل آرٹس جو ہیں یا آپ کی لنگوسٹکس جو ہیں اس کے اوپر کوالٹی بیس کرتی ہے. یہ جو دور چل رہا ہے نا, وی ہیو ٹو ریکگنائز ہم کس دور میں رہ رہے ہیں. یہ کوالٹی کا دور نہیں ہے, کوانٹٹی کا دور ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور کوانٹٹی کو اگر آپ سکسیس کے ساتھ رکھیں تو کس طرح ڈیفائن کی جا رہی ہے, مٹیریل کے بیسس کے اوپر. بالکل. ٹھیک ہے. یعنی اس سے یہ کنکلوژن ڈرا کی جاتی ہے کہ آج جس کے پاس جتنی زیادہ چیزیں ہیں وہ اتنا زیادہ سکسیسفل ہے. بالکل بالکل. اور آپ نے تو یہ چیزوں کا ہی ذکر کیا ہے نا, آپ نے گاڑی کا ذکر کیا ہے, اور کیا آپ نے فرمایا ابھی پہلے, مطلب بھوک کا آپ نے کھانے کا کیا. ٹھیک ہے. بیمار ہے تو اس کے نزدیک صحت کامیابی ہے. جی. مسافر ہے تو منزل تک پہنچ جانا کامیابی ہے. مثلا ان ساری چیزوں کے اندر مٹیریل ہے. ٹھیک ہے. آپ وہ مسافر اور منزل والی ذرا ڈسکشن سائٹ پہ کریں نا. اچھا. آپ گاڑی اور بھوک والی کر لیں. بالکل. آپ گاڑی کے بغیر کیا سفر طے نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے, صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. کرتے ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے.
اور بھوک جو ہے وہ آپ کس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں. اب پیٹ جو بھرنا ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا پیٹ کتنا بڑا ہے, آپ کی ایپیٹائٹ کتنی ہے. بالکل. اب ایک عام انسان کے لیے جو بیس لائن ہے, ٹھیک ہے, وہ تو 40 جس طرح ہم نے کئی بزرگوں کا سنا بھی ہے, وہ مثلا ایک دانہ گرین کا, اناج کا ایک دانہ ہو جائے اور ایک گھونٹ پانی کے ساتھ 40 دن گزار دیے, ٹھیک ہے, روزانہ اتنی خوراک ہے یا اتنا بیر منیمم ہے. اور سائنس ہمیں بتاتی ہے 24 گھنٹے کے بعد اگر آپ کا جسم بھوکا ہے تو آپ کا جسم خود کو کھانے شروع ہو جاتا ہے. بالکل, یہ تو ٹھیک ہے. پروو ہو گیا. اور سب سے پہلے جتنی آپ کے اندر بیماری ہیں, بیکٹیریا وغیرہ جو ہیں, سب سے پہلے اس کو کھاتا. بالکل. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یعنی کہ ہم وی کین سروائیو اینڈ وی کین لیو اے لاٹ لانگر دین وی تھنک وی کین. مگر جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ دور کوانٹٹی کا دور, والیوم کا دور ہے, اور یہ مٹیریل دور ہے. تو سکسیس کس طرح ڈیفائن کی جا رہی ہے کہ جس کے بینک کے اندر کتنے پیسے ہیں. بالکل. اگر ایک کے پاس 1000 ہے تو وہ 100 والے سے زیادہ سکسیزفل ہے. ایک کے پاس 1,00,000 ہے تو وہ 1000 والے سے زیادہ سکسیزفل ہے. اور پھر اس کا اینڈ کدھر آتا ہے؟ آج اس وقت دنیا کے اندر میں آپ کو اچھی ایک مثال دیتا ہوں. دبئی چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ دبئی جاتے ہیں اینڈ مور دین امیریکا اور انگلینڈ رائٹ ناؤ فار ایگزامپل, آپ کے سامنے سے پورشا کریرا GT3 گزرے اور اس کے وہ آپ کہیں کیا بڑی بات ہے جی, بہت زبردست. پیچھے اس کے لیمبورگینی آ جائے اتنی بڑی زبردست, پھر اس کے پیچھے فراری آ جائے اتنی, پھر اس کے پیچھے جناب بگاٹی آ جائے گی, کرتے کرتے دس نو اینڈ. اور جب گاڑیوں کا جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں جہازوں کا شروع ہو جاتا ہے, ہیلی کاپٹرز اور جہاز شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح بینک بیلنسز ہیں, لائک کیا اینڈ کیا ہے, کتنا بینک بیلنس وڈ آپ کا ہو دیٹ ول سے کہ جی یہ بندہ اب سکسیزفل ہے. جو جتنا سکسیزفل ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اینڈ دس از اے ریٹ ریس, از آن گوئنگ. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اگر آپ اس بیسس کے اوپر اپنی سکسیس کو ڈیفائن کرتے ہیں نا, چیزوں کی بیسس کے اوپر, تو ساری زندگی آپ کی دوڑ لگی رہنی ہے, آپ کی زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا. یو ول ناٹ بی سکسیزفل. اوہو, اس میں سے کچھ چیزیں تو ضرورت ہے نا ہماری. دیکھیں جی, اب ضرورت کا اللہ دیکھیں نا, ضرورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر میں سے وہ بھوک والی لے لیں تو ایک بیر منیمم رکھی ہے, وہ تو ایک دانے سے اور ایک گھونٹ پانی سے بھی کام چل جاتا ہے, پوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ ایک دانے اور ایک گھونٹ پانی کے ساتھ آپ 6 میل کی میراتھن نہیں بھاگ سکتے, ٹھیک ہے, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دیٹ, مگر یو کین سروائیو اینڈ پیپل ہیو سروائیوڈ. تو اٹس مین دیٹ کہ یہاں دو چیزیں ہوں گی, ایک ضرورت ہے اور پھر دوسری ہوس ہے. ہم دونوں کو الگ الگ کرنا ہوگا, ضرورت کو پہچاننا ہوگا اور ہوس سے بچنا ہوگا. ہوس آتی کہاں سے ہے؟ آپ کے نفس سے, آپ کے ڈیزائر سے, بالکل, جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ہاں, اب میں لے کے جانا چاہتا ہوں اس بات کو اصل سکسیس کی طرف. اچھا, ٹھیک ہے. اصل کامیابی کیا؟ اصل کامیابی یہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح من تزکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلاح اس نے پائی جس نے اپنے نفس کیا تزکیہ نفس کیا, اپنے سول کو پیوریفائی کیا. دوز پیپل آر سکسیزفل. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جسٹ آن اے سپرفیشل لیول ایک دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ سکسیس آپ کی اس دنیا کی حد تک ہے ہی نہیں. اچھا, اصل وہ بندہ کامیاب ہے جو اگلے جہان میں آخرت میں آفٹر ڈیتھ بھی جو سکسیزفل ہوگا. دیکھیں, ڈیتھ از جسٹ اے اسٹیٹ, یہ ایک حالت ہے. بالکل. ٹھیک ہے. مثلاً کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. بالکل. اٹس ناٹ اے پرماننٹ اسٹیٹ. یہ ٹرانزیشن ہے فرام دس ورلڈ, فرام دس لائف ٹو دا نیکسٹ لائف. اب تو یہ سائنس بھی مان چکی ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ خاتمہ نہیں ہے, یہ صرف ٹرانزیشن ہے. بالکل ٹرانزیشن ہے. آپ کا سول سروائیو کر جاتا ہے. بالکل. آپ کا جسم راٹ اوے ڈیکمپوز ہوتا ہے قبر کے اندر, مگر آپ کا سول, آپ کی جو روح ہے, اسپرٹ جو ہے ایکچولی, وہ سروائیو کرتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت جس وقت ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا دا سیکنڈ ٹائم, سارے اپنے جسم کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے. بالکل. تو وہ اگلا پیریڈ وہاں سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو دا نیکسٹ لائف, دی آخرت, وہاں حساب کتاب اینڈ آل آف دوز تھنگس. سو فار اے مسلم, فار اے بلیونگ مین اینڈ اے وومن, واٹ از سکسیس دین؟ سکسیس از ناٹ مٹیریل سکسیس. اصل جو سکسیس ہے وہ سکسیس ہے جو آخرت میں سکسیس ہے, اینڈ دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک آل ٹوگیدر. میں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیوریفیکیشن آف سول از اے سکسیس, تزکیہ نفس. ہاں, وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے, وہ اصل راستہ. اچھا, لے جاتی ہے, یعنی وہ بھی کمپلیٹ سکسیس نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں نا, اس کے اندر سکسیسفل کون ہے, کامیاب کون ہے, اس کی کوئی آبجیکٹیو ہونا چاہیے, کوئی اینڈ گول ہونا چاہیے. تو اینڈ گول اگر میں آپ کو بھی بتا دوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت ہو جائے.
بالکل انسان اللہ کو راضی کر لے. سو ایکچولی دا سکسیس از ریئل سکسیس از جس نے اپنے رب کو اس جہان میں راضی کر لیا, بالکل اپنی آخرت کی تیاری کر کے. دیٹس واٹ سکسیس از. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں سیرت اگر لے کے آؤں, آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیکھیں, مٹیریل کے حوالے سے دیکھیں. اگر آپ آج کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا سکسیس کی, کہ جی جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ زیادہ اتنا سکسیزفل ہے, جس نے CSS کر لیا وہ سکسیزفل ہے, کمپیئر ٹو سمبڈی بالکل جس نے بزنس کیا اور بزنس بیچارے کا ٹھپ ہو گیا, پھر اس نے شروع کیا, پھر نہیں چلا. بالکل ٹھیک ہے, لائک یہ نارمز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. بالکل بیچلر والا سمجھتا ہے PhD والا کامیاب ہے, وہ سمجھتا ہے پوسٹ ڈاک والا کامیاب ہے. بھائی ابھی بیچلر والا ہو, PhD والا ہو, کھیت والا ہو, ہاسپٹل والا ہو, کوئی بھی ہو, کامیاب صرف اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں سمپل. بالکل اٹس اے فائنینشیل ورلڈ, اٹس اے ورلڈ آف مٹیریل اینڈ اٹس اباؤٹ کنزیومریشن. ٹھیک ہے, کنزمپشن کی بات کی جاتی ہے, کنزیومرزم, سوری ناٹ کنزیومریشن, کنزیومرزم کی بات کی جاتی ہے. بالکل. تو یہ اس کے اندر آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اسٹڈی کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 دن فاقے کرتے تھے. بالکل. ناٹ بیکاز کہ انہوں نے ان کے پاس چیزیں آ نہیں سکتی تھیں, تو کل کائنات کے مالک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, ہر خزانہ ان پہ کھلا ہوا ہے, بٹ ہی چوز فقر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ناٹ ہیوملیشن بٹ ہیوملٹی بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہی چوز فقر, پاورٹی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت کا جو راستہ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, ایز اپوز ٹو ہیونگ سو مینی تھنگز, اتنی زیادہ چیزیں ہوں کہ بندہ کانسٹنٹلی ڈسٹریکشن پہ رہے. اور بندے کے اندر وہ ایک پھر وہ اٹیچمنٹس آ جاتی ہیں نا دنیاوی چیزوں کے ساتھ. مثال کے طور پہ اگر اس کے ساتھ میں اٹیچڈ ہوں تو کور بھی چڑھانا ہے, سنبھال کے بھی رکھنا ہے, کتنی اس کی سنبھال ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ وہ سارے جو معاملات امیجن کریں میرے پاس ہے ہی نہیں ہے, وہ پھر ختم ہو گئی. تو میں ایک چیز سے فری نہیں ہوں, بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بغیر جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے آپ کو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب نہیں ہے, اب نہیں ہے گزارا, کیونکہ ہم نے دنیا اس طرح بنا لی ہے. اب تو اس کے بعد تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اگر میں وہ آزادی بھی چاہتا ہوں اس سے اور اس کا استعمال بھی چاہتا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم, کرنا کیا چاہیے؟ اس کے ساتھ دل نہ لگائیں. اچھا, یعنی اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں, دل اس کے ساتھ نہ لگایا جائے. ضرورت کی حد تک, بالکل ضرورت کی حد تک رکھیں, اس سے اپنا کام لیں. آپ اس کو کنٹرول کریں, یہ آپ کو کنٹرول نہ کریں. یہ جس طرح غصہ بھی ہوتا ہے, بالکل لوگوں کو غصہ بڑا چڑھ جاتا ہے, کہتے ہیں جی میرا غصے پہ قابو نہیں ہے. تو پھر غصے پہ اگر آپ کا قابو نہیں ہے تو غصہ پھر آپ کو قابو کر رہا ہے نا. بالکل بچا ہے. اگر ایموشنز کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو ایموشنز آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. پھر میری تو اس کے اندر بالکل اس کے اندر جامی صاحب پوچھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے, کرنا کیا چاہیے؟ کرنا تو یہی چاہیے کہ ایموشنز کو, جذبات کو, غصے کو, ان چیزوں کو آپ کنٹرول کریں. اچھا, اور آپ یہ تب کریں گے جب آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں. میرا ایک اور کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. اکثر ایک کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول کرتا ہے. اٹس مین کہ پھر وہ ویک نہیں, کمزور نہیں, بہادر ہی بنے گا, طاقتور ہے. طاقتور مثلا اسٹرینتھ اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کو دھکا دے دیں. بالکل, اسٹرینتھ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کا دھکا برداشت کر لیں. واہ واہ واہ, بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہماری جو ڈیفینیشنز ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں, اور جس بیسس کے اوپر ہماری ڈیفینیشنز ہیں وہ فلاڈ ہیں. نیچرلی ہماری کنکلوژنز غلط ہوں گی. نیچرلی پھر ہم یہی جو ہم کر رہے ہیں, آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر جو انفلوئنسرز ہیں, یوٹیوب ہو جائے, آگے پیچھے جو ہو جائے, کس طرح کا کانٹینٹ پاپولر ہے, کس طرح کی چیزیں پاپولر ہیں. یوٹیوب کے اوپر پاکستان کے حوالے سے آئی ریڈ ایک اسٹڈی میں نے دیکھی, سروے جو انہوں نے کیا, ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے درمیان انٹرٹینمنٹ از مور پاپولر دین ایجوکیشن. لوگ انٹرٹیننگ چینلز زیادہ دیکھتے ہیں ایز اپوز ٹو ایجوکیشن والے. سو ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اگر ہم اگلے جہان میں کامیابی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا, ٹھیک ہے, تو پھر یہ مٹیریل چیزیں, یہ ساری چیزیں اس طرح ہمارے اوپر راج نہیں کریں گی. ہم ان کی اس طرح پوجا نہیں کریں گے جس طرح آج مسلمان ہو یا غیر, ہر دنیا کا بندہ اس کام میں لگا ہوا ہے. لہٰذا ان میں کامیاب وہ ہیں
بالکل جو اللہ کے حکم کے مطابق تزکیہ نفس کرتے ہیں تاکہ ان کو فلاح ملے اور اگلے جہان کی وہ اس جہان میں رہتے ہوئے اچھی تیاری اس طرح کریں کہ یہاں سے جانے سے پہلے اللہ ان پہ راضی ہو جائے. اس کا ایک مطلب پھر یہ بھی ہوا کہ جو مائل سٹون ہم نے سیٹ کیے ہیں اچیو ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وی آر سکسیزفل, وہ مائل سٹون پھر غلط ہیں. ہم نے اپنی ضروریات اپنی حوث کو مائل سٹون بنا لیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, مگر میں پتہ کیا کہوں گا, لمیٹیڈ ہے. لمیٹڈ ہاں, ہیں وہ مائل سٹونز لمیٹیڈ ہیں. جتنا اللہ نے میرے اور آپ کے اندر, انسان کے اندر پوٹینشیل رکھ دیا ہے نا, اللہ نے ہمیں عقل دے دی ہے, ہمیں جسم دے دیا ہے, ہمیں سوچ. عرب ممالک کے اندر نا, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, ان جانوروں کی زیادہ عزت ہے جو جن کا ویژن ہورائزن تک ہوتا, بجائے اس کے ان جانوروں کا جن کا ویژن ہورائزن کی طرف نہیں ہوتا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا, کہ عرب ممالک کے اندر ایک طرف اگر گدھا ہے اور ایک طرف اونٹ ہے, تو اونٹ کی پیار اپنی جگہ پہ, اونٹ کی عزت اس وجہ سے ہے کیونکہ اونٹ صحرا کے اندر ہورائزن کی طرف دیکھ رہا ہوتا, بالکل آگے سامنے دیکھ رہا ہوتا, گدھا نیچے گدھا دیکھتا نیچے دیکھ رہا ہوتا. بالکل بجائے. تو یہ لائک ہم, اور یہ عرب کلچر کا حصہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ مثلاً آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں نا, ہم تو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, بالکل وی آر فار, مگر ہم اگر اللہ معافی دے وہ حرکتیں کرنے شروع ہو جائیں جو جانوروں میں بھی جس کو سب سے نیچے سمجھا جاتا ہے, تو پھر ہمارے اور ان میں کیا فرق رہ جائے. بالکل, میں تو بڑا حیران تھا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, شاید یورپی کلچر تھا یا اس سائڈ کا, کہ وہ ایک شخص آدمی ہے لیکن وہ کتا بننے پہ فخر محسوس کرتا ہے, گلے میں پٹا ڈال کے دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میں ایک کتا ہوں, ڈاگ کی طرح ہوں. تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اتنا. جامی صاحب, بندے اور بھی بڑے بڑے عجیب کام کرتے ہیں, مگر دس از اے تھنگ. ٹھیک ہے, یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اپنی فطرت سے اس طرح ہٹے ہیں کہ نہ وہ انسانوں میں اور نہ وہ جانوروں میں. دیکھیں نا, جانور تو قتل نہیں کرتے, بالکل ٹھیک ہے, جانور جو ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے جو آج انسان کر رہے ہیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, جانور کے اندر وہ ظلم کا کانسیپٹ نہیں ہے ایسا. جانور کو بھوک لگی ہے تو اپنی خوراک کے لیے اس نے دوسرے جانور کو کھا لیا, بالکل, مگر اس نے شوقیہ کسی کو جا کے نہیں مارا, ٹارچر نہیں کیا. تو آج آپ دیکھیں شام کے اندر جا کے دیکھیں, انہوں نے قبریں کھودی ہیں جی, دے فاؤنڈ میس گریوز, جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بچے, عورتیں, بوڑھے, جوان, سب کی لاشیں دبی ہوئی تھیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, کتنے میس لیول کے اوپر میسیکرز ہوئے ہیں. شام وہ ملک مثلا مسلمان ملک ہے. سو یہ جو ظلم ہے, بہرحال وہ بات کہیں اور چلی جائے گی, بٹ دا پوائنٹ از دس کہ ہمیں سکسیس قرآن پاک کے مطابق ڈیفائن کرنی چاہیے, اینڈ وی نیڈ ٹو بی کلیئر آن دیٹ. سب سے پہلے تو اپنی اس انسیکیورٹی کو ایڈریس کریں نا. یہ کنورسیشن سننے کے دوران ہی آئی سپوز کہ آپ کو مسئلہ کس کے ساتھ ہے. آپ کو اگر مسئلہ دنیا کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کے مطابق ان سے ڈیل کریں, اور اگر آپ کو مسئلہ اللہ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اللہ میں ایمان کے ساتھ ہے, اور اگر آپ کو مسئلہ ان چیزوں کے ساتھ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں. سب سے پہلے ان کو سمجھیں, کیونکہ جتنی ہماری پرابلمز ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کا ہمیں حل صرف بتایا نہیں, کر کے دکھایا. بالکل, ٹھیک ہے, اور یہ جب تک ہم یہ اپروچ نہ لیتے, لائک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, دین ہماری جو وہ منزل کی آپ بات کر رہے تھے نا, ہمیں چھوڑ دیں منزل پہنچنا کیا, ساری زندگی گزر جائے گی, پتہ بھی نہیں لگے گا منزل بھی ہے کوئی چیز یا نہیں. بالکل بالکل, اور اسی کو وقت ضائع کرنا کہتے ہیں. دس از اے کمپلیٹ ویسٹ آف لائف. کہ آپ صبح اٹھیں, ناشتہ کریں, تیار شیار ہو کے کام پہ جائیں, دوپہر کو کھائیں, واپس آ جائیں, سو جائیں, صبح اٹھیں, پھر یہ لائک یہ ریٹ ریس کے اندر, ٹھیک ہے, اینڈ دیر از نو بریک ٹو یور لائف. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر آپ اپنے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی زندگی گزار رہے ہوں. اینڈ دس از رائف سیٹنگ. اسی وجہ سے آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں, مے بی یہ بھی ایک آرگومنٹ بندے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو کون سی ریکارڈ کیپنگ تھا, یہ اسٹڈی تھی, مگر آج کے دور کے اندر ڈپریشن از ایٹ دا ہائیسٹ اسکیل. بالکل, سب سے زیادہ ڈپریشن ہے لوگوں کو. یعنی آج وہ بندہ عجیب ہے جس کو ڈپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو بیمار کہا جا رہا ہے. سب کو ڈپریشن ہے, سب کو انگزائٹی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے, وچ از انڈرسٹینڈیبل. کیونکہ دنیا, یہ زندگی مشکل ہے, اٹس ٹف, یہ مشکل ہے. آپ کیلیفورنیا کے اندر دیکھیں جو ہوا ہے,
ٹھیک ہے. کتنے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے ہیں, کتنے لوگوں کے مثلاً لائف سیونگز اڑ گئی ہیں, کتنے پورے گھر جل گئے, ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اب کچھ لوگ ادھر خاص طور پہ مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں, ایک دو بندے مثلاً خوش ہو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے مقافات عمل ہے, دیکھیں نا فلسطین کے اندر کیا ہوا. تو میرے اندر خوف آ گیا خدا کا, ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ ایسے نہ کہو. انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو فلسطین میں ہوا کوئی شک نہیں اس میں امریکنز انوالو تھے, مگر اس اعتبار سے 57 جتنے مسلمان ملک ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے. اور اس حوالے سے دیکھا جائے, آپ اور میں اگر آج یہ بیٹھ کے بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا ملی ہے کیونکہ انہوں نے فلسطین کے اندر ظلم کیا, تو اس ظلم کو خاموشی سے تو بیٹھ کے ہم نے بھی دیکھا ہے نا, ہم نے بھی, پھر ہمیں بھی سزا ملنی چاہیے. تو کہا جاتا ہے نا کہ ظلم کو دیکھنے والا بھی پھر ظالم میں آ سکتا ہے. حضرت امام حسین کا کال ہے. اور میرا بڑا اچھا ایک دوست ہے, اس نے بھی یہ بات کہی. سو آئی کمپلیٹلی اگری کہ ہمیں اس ساری ایکسرسائز میں سے دیکھیں بہت سے بندے مجبور ہیں, کیا کریں ادھر بیٹھ کے فلسطین کے لیے. بہت سے لوگ بہت کچھ کر بھی رہے ہیں, مگر بہت سے مجبور بندے ہیں جن کے پاس ایک وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے. ان پہ ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے, وہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اس لیے محروم رہے بیکاز ہی واز لکنگ آفٹر ہز مدر. ٹھیک ہے, اپنی ذمہ داریاں نہیں چھوڑیں, اپنی ماں کا خیال رکھا. ٹھیک ہے, اور ان کا مقام یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں آتا ہے, آپ نے وصیت یہ فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو, کہ یہ میرا جبہ آپ نے لے کر جانا ہے اویس کے پاس کرن میں, اور اس کو کہنا ہے میری امت کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. سو آئی مین آئی تھنک ان چیزوں کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے, ہمیں اپنی ڈیفینیشنس کے اوپر غور کرنا چاہیے. سکسیس کی جو آپ نے بات چھیڑی ہے, یہ بڑی زبردست بات ہے. سکسیس ناٹ ان دس, مسلم از ناٹ لکنگ ٹو بی سکسیزفل ان دس ورلڈ. وہ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے, یعنی کہ ایک مسلمان ضروری نہیں کہ غریب ہی رہے, اللہ تعالیٰ دے دے, مگر دل نہ لگاؤ, دل اپنا آخرت کے ساتھ لگاؤ, دل اپنے رب کے ساتھ لگاؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکچوئل جو فلاح ہے, جو سیلویشن ہے انسان کی, وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا سے جانے سے پہلے بندہ راضی کر لے. سبحان اللہ. تو یہی پھر انسان کی حقیقی کامیابی ہے, ایبسلیوٹلی اصل کامیابی ہے. باقی تو یا ضروریات ہیں یا دنیا کے معاملات ہیں, ان میں چھوٹی چھوٹی کامیابی ہے, لیکن حقیقی کامیابی ہے. اب کامیابی کے حوالے سے بھی ہر ایک کا لیول ہے, حقیقی کامیابی میں بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں. اچھا, کامیاب عام کے لیے اور لیول ہے, خاص کے لیے سپر والا لیول ہے. اور اسی طرح نا اٹ میکس پرفیکٹ لاجیکل سینس کہ جس کی مثلاً آپ اسپورٹس دیکھ لیں, آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں, اس کے اندر ڈفرینٹ لیولز آ جاتے ہیں. اگر آپ مثلاً 7 فٹ کی آپ کی ہائٹ ہے اور باسکٹ بال آپ کھیل رہے ہیں, نیچرلی آپ کے لیے آسان ہوگا وہ ہوپ کے اندر وہ بال پھینکنا. بالکل ٹھیک ہے, ایز اپوز ٹو اگر آپ کی صرف 4 فٹ ہائٹ ہے. ٹھیک ہے, سو وہ آپ کو جو 3 فٹ ہیں وہ آپ کو ایکسٹرا ایج دے دیتے ہیں ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, سو پھر 7 فٹ کا ہو کے بار بار ہوپ مس کرنا, یا وہ گیم کھیلنا ہی نہ, یا مثلا کچھ بھی نہ کرنا, اٹس اے ویسٹ آف دیٹ ٹیلنٹ, یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیز دی ہوئی ہے. اسی طرح اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے, ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے جو ایک لیول ہے وہ اس طرح کا رکھا ہوا ہے کہ ہر ایک بندہ اپنا پوٹینشیل اچیو کرے. ٹھیک ہے, مگر جو اصل منزل ہے جو وچ از the same for everybody, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کی قربت کے حوالے سے, وہ سب, اور سب کے اندر اللہ نے پوٹینشیل رکھا ہے کہ میرے تک پہنچ جائے. بالکل بالکل, وہ کامن سکسیس ہے. اور اس کے بعد پھر سکسیس کے لیول ہیں, وہ پھر جتنی گوٹ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جو جتنا قریب ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کا اتنا زیادہ ایڈوانس لیول ہے. بالکل ٹھیک ہے, جس کو جتنا زیادہ ملا ہے, یہ آئی تھنک بیٹر ایگزامپل ہے, جس کو جتنا زیادہ ملا ہے اس نے اتنا زیادہ حساب دینا ہے. جس کو کچھ ملا ہی نہیں ہے اس سے کیا حساب بھی کم ہونا ہے, حساب بھی کم ہونا ہے. لائک اللہ تعالیٰ کا جہاں فضل ہے وہاں اللہ کا عدل بھی تو ہے, عدل بھی ہے بے شک. ٹھیک ہے, یہ تو بات ٹھیک نہیں ہوگی کہ ایک بندے کو کچھ ملا بھی نہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ساری دنیا کا حساب دیتا پھر. کس چیز کا حساب؟ جو اس نے کیا اس کا حساب دے گا, اس کا حساب دے گا. بالکل, یہ بات تو آپ کی بجا ہے. مگر یہ اللہ کے عرش کے اوپر اللہ نے فرمایا, لکھا ہوا ہے کہ میری جو رحمت ہے, ٹھیک ہے, غضب پہ حاوی ہے, بے شک بجا ہے. ٹھیک ہے, اٹ سپرسیڈز, dominates my wrath. تو اسی لیے پھر جنت اور جہنم کے بھی درجے ہیں
مطلب جس لیول کی آپ کی سکسیس ہوگی وہی آپ کا درجہ ہوگا. بالکل ایسے جس طرح وہ مثلا جنت الفردوس سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ, اسی طرح جس کا فیلئر زیادہ ہوگا پھر وہ جہنم کا بھی نچلے درجے میں. مگر دیکھیں نا اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, اگر فیلئر ہوتا ہے نا تو بندے کی اپنی 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 کوتاہیوں اور اپنی کمزوری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک, اینڈ آئی تھنک ان دس ایج آف ڈپریشن اینڈ انگزائٹی اس طرح کی باتیں آپ کو اسٹرانگسٹ اینٹی ڈپریسنٹ سے بھی زیادہ کارآمد ثابت ہوں گی. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام رحمت کو جمع کر کے صرف ایک حصہ اس دنیا میں بھیج دیا. ٹھیک ہے, اور اس ایک حصے سے اس پوری دنیا کا نظام چلتا ہے, چرند پرند سیزن سارا نظام اللہ کی اسے ایک رحمت کے صدقے چلتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو کھانا مل رہا ہے تو خدا کی رحمت کے صدقے مل رہا ہے. ایوری تھنگ ان دس ورلڈ, اور جو 18,000 عالمین ہیں اور رب کی ایک رحمت کے صدقے مل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ باقی جو اللہ کی رحمت ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک رحمت کا حصہ اللہ نے ادھر بھیج دیا, باقی 99 حصے جو رحمت کے ہیں رب نے محشر کے دن کے لیے رکھ دیا, جس دن مخلوق کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. یہ کتنی ایک خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیز میڈ اٹ ہمارے لیے فیلئر آلموسٹ امپاسبل کیا ہوا ہے, انلیس ہم تلے ہوئے ہیں اس چیز پہ خود ہم تل کہ بس جی چھلانگ لگانی ہے, ہم نے مار کھانی پھر تو پڑے گی. ٹھیک ہے, مگر تھوڑا سا بھی ایک ہو جائے نا کہ انسان بیٹھ کے صرف آج کے اچھے موسم میں, پاکستان میں کتنا زبردست موسم ہے, بہت اچھا, آسمان کو دیکھ لیں, درخت کو دیکھ لیں, ان چیزوں کو دیکھ لیں, یہ من شاعر اللہ ہے, ہر چیز میں آپ کو خدا کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. دیٹس آل وی نیڈ ٹو ڈو, جسٹ ریفلیکٹ آن دیٹ. اور جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ آپ کے لیے کھل جائے گا. مولانا رومی نے نا بڑے مزے کی ایک بات کی, I'll stop there. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ لک فار گاڈ, look for the one looking for God. Wow. But then why look at all? He's not lost. He's closer to you than your breath. مولانا رومی کہتے ہیں کہ خدا کی تلاش نہ کرو, اس کی تلاش کرو جو خدا والے ہیں. واہ واہ واہ. اور تلاش ہی کیوں خدا کی کر رہی ہو, وہ کون سا موجود نہیں ہے, وہ تو تیری سانس سے بھی, تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, بے شک بجا ہے. بس اس کی نشانیاں یا بھی پریویس آپ دیکھیں جنوری میں کیا وہ سٹارز ایک لائن میں آگے 25 جنوری کا جو ہم سن رہے تھے الحمدللہ, تو یہ بھی ایک نشانی ہے اس کی. آئی تھنک یہ سکسیس ہے جامی صاحب, کمنگ بیک ٹو دیٹ, یہ اس کو کامیابی کہتے ہیں کہ اس زندگی کے اندر بیسک 40ویں سال کی پہلی سانس کے ساتھ یا 70 سال کی آخری سانس کے ساتھ, جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں, انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے. بالکل یہ کامیابی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, 7 بالکل بند ہیں, مگر قیامت تک ایک کھلا ہوا ہے. پوچھا وہ کون سا؟ فرماتے ہیں توبہ والا. ایک لوٹ آؤ نا, توبہ کا لغوی لنگوسٹک معنی بھی ہے ٹو ریٹرن, تو ہمیں واپس آ جانا چاہیے. بالکل بالکل, تو کامیابی کے راستے پہ واپس. اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا آج صاحب کو, آپ کسی کو اجازت نہ دیں کہ کوئی آپ کے دل کے اندر اللہ کے بارے میں محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ڈالے. واہ واہ واہ, کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, آپ سے محبت کرتا. بالکل. تو اور دنیا بھری ہوئی ہے نفرتوں کے ساتھ, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, مگر کسی کو اجازت, ڈو ناٹ لیٹ اینی بڈی پٹ ہیٹ ان یور ہارٹ فار یور لارڈ. کسی کو اجازت نہ دیں کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کے لیے نفرت کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں. اور پھر بات تو وہی ہوئی نا کہ تزکیہ نفس ہوگا, دل کی صفائی ہوگی, ہاں جی, پھر اس میں اللہ ہوگا, اور پھر اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. جی بالکل, جگہ دیکھیں, جگہ رہتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, جگہ رہتی نہیں ہے. آپ کو جب بہترین چیز کو مل جائے نا, تو پھر بہتر پہ آپ سیٹل نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں بہترین ہی چاہیے. بہترین ہی چاہیے, بالکل بالکل بجائے. عام طور پہ ہمیں ایسی بات سننے کو نہیں ملتی. میں آج آپ کو ایک اور بات مزے کی بتاتا ہوں. بہت سے لوگ اس موضوع کے اوپر بات کرتے بھی ہیں سائیکالوجی کے حوالے سے, نفسیاتی اسٹڈیز کے حوالے سے نا. بالکل بہت سے لوگ اب 2 چیزیں ہیں, ایک ویسٹرن سائیکالوجی اور ایک اسلامک سائیکالوجی. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی بات ہے. آئی تھنک ہم اس کے اوپر کسی دن ایک الگ پوڈ کا, ہم نے ویسے کافی کہا ہوا ہے, مگر کافی ہمارے نہیں پھر ہوتے, مگر بہرحال اس کا ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی نہ کبھی کریں گے ضرور. اب ویسٹرن سائیکالوجی کیا ہے, آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر.
Or I was having this conversation the other day as well with somebody, or they agreed with me. So Western psychology is concerned with the mind. اچھا. ہاں, ڈپریشن انگزائٹی فار ایگزامپل, اوکے تمہارے ذہن میں اٹس اے نیو مائنڈ, ٹھیک ہے, آپ کو ایسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, آپ کو ایسے سمجھنا چاہیے, یعنی سینس اینڈ پرسیپشن بیسڈ ہے یہ ساری. یس, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. میں اس کو اتنی آگے نہیں لے کے جانا چاہتا, میں صرف ایک جنرل ڈیفینیشن اور انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سپرفیشل لیول پہ رکھنا چاہتا ہوں, تاکہ اسلامک سائیکالوجی اور ویسٹرن سائیکالوجی کے اندر فرق سپرفیشلی کم سے کم سمجھ آئے. تو ویسٹرن سائیکالوجی جو ہے از کنسرنڈ ود دا مائنڈ. تو آپ کی مائنڈ فلنس, آپ کی میڈیٹیشنز, ریفلیکشنز, یہ ساری مائنڈ کے ساتھ ہے. جب آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں, انگزائٹی کی, تو ویسٹرن سائیکالوجی اس کا حل پتہ ہے کیا بتاتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں. اٹس آل اباؤٹ وہ جو ایک کتھارسس ایکسرسائز بھی ہوتی ہے, تھراپی یا تھراپیوٹک ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں, جہاں آپ لیٹ جاتے ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, پین ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ بولتے جاتے ہیں, وہ لکھتے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی تھاٹس کی وہ میک سینس کرتے ہیں. اب میں بائی نو میجر اس چیز کو میں ڈیمین نہیں کر رہا. آئی تھنک یہ بہت زبردست ایک فیلڈ ہے, اور اس کے اندر بہت سے اچھے لوگ بہت زبردست کام کریں. خدمت خلق بھی ہے, کسی کی دل کا بوجھ ہلکا کرنا یا بات سننا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہم کریں. تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کے لیے بات اس طرح کر رہا ہوں. تو ویسٹرن ول ٹاک اباؤٹ دا مائنڈ, ٹھیک ہے, یہ آپ کو مائنڈ کی طرف لے کے جائے گی کہ آپ اپنے مائنڈ کو ایسے کریں. پھر اگر آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس یا آپ کو یہ انگزائٹی کے لیے کوئی میڈیکیشن دی جاتی ہے, تو جامی صاحب وہ آپ کے کیمیکل امبیلنسز یا بیلنسز کو میس اراؤنڈ کرے گی, یا اس کو کنٹرول کرے گی, یا اس کو مثلاً ایڈجسٹ کرے گی, سو دیٹ یور مائنڈ از فنکشننگ پراپرلی. بالکل ٹھیک ہے, یہ ویسٹرن سائیکالوجی کرتی ہے. بالکل. اسلامک سائیکالوجی کیا بات کرتی ہے؟ اسلامک سائیکالوجی ٹیکس اے ڈفرنٹ اپروچ. وہ مائنڈ کی طرف نہیں جاتی. اسلامک سائیکالوجی دل کی بات کرتی ہے. اچھا. یس, اسلامک سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ دل کا علاج کریں. قد افلح من تزکیٰ, یہ جو تزکیہ نفس ہوتا ہے, یہ کدھر کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب میں وہ جوڑنے لگا ہوں چیز. تو اسلامک سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ دل کی بات کریں. یعنی یہ دل کا علاج بیماری نہیں ہے, دل کی بیماری نہیں. ہاں بالکل دل کی بیماری ہے. دل کو علاج کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں پہلے اپنی آنکھوں کو دیکھو. تم دیکھ کیا رہے ہو؟ پورنوگرافی کنزیوم کر رہے ہو, غیر محرم کو دیکھ رہے ہو, غلط چیزیں دیکھ رہے ہو, کیا تمہاری آنکھ کی نیند پوری ہو رہی ہے؟ کیا تمہاری آنکھ کے حیا کا سٹینڈرڈ وہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے؟ اپنی آنکھ کی طرف دیکھو. اسی طرح پھر اسلامک سائیکالوجی کان کا کہتی ہے کہ کان کو دیکھو, کیا سن رہے ہو, کیا کنزیوم, کیونکہ آنکھوں کا راستہ دل کی طرف ہے, کانوں میں جو جا رہا ہے دل کی طرف جا رہا ہے. پھر تمہاری زبان کی بات کی جائے گی کہ اس کے اوپر کیا مزہ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, کس چیزوں میں تمہاری زبان, تمہارے ہاتھ, تمہارے پیر, تمہارے جسم کے سارے اعضاء, جتنی سینسری 5 سینس ہیں, ان کو جامی صاحب بات کو سمجھیں, 5 ہوں یا 100 ہوں, جو بھی ہے, ہر چیز کا راستہ دل کی طرف ہے. اسلامک سائیکالوجی دل کی بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں, اسلامک سائیکالوجی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے دل کا علاج کرنا ہے. اگر آپ کا دل ٹھیک ہوگا نا, سب تو کچھ آپ کی سوچ بھی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل. بلکہ میں ایک ایکسپرٹ سن رہا تھا, بڑے مزے کی بات ہے, کسی چینل پہ پوڈ کاسٹ ہی تھا, تو وہ سینس پہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے 5 سینس تو ہیں, اور 6 سینس کا بھی عام مشہور ہے کہ یہ 6ٹھی حصہ ہے. تو اس نے کہا جی ایک 7 بھی ہے اور 8 بھی ہے. تو کہتا ہے 8 تو میں نے کہہ دیں, تو بعد میں مجھے کہیں سے کال آتی ہے, ایک لڑکی کہتی ہے 9ویں بھی ایڈ کر لیں, وومن سینس. نہیں صحیح ہے, چلے آن اے لائٹ ہارٹیڈ نوٹ. مگر ویسٹرن سائیکالوجی اور اسلامک سائیکالوجی کے اندر فنڈامنٹل جو ڈفرینس ہے نا, وہ بیسکلی یہ ہے کہ ویسٹرن سائیکالوجی مائنڈ کے اوپر غور کرتی ہے, اور اسلامک سائیکالوجی آپ کو دل کی طرف لے کے جائے گی. اور پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ, ڈیزیزز آف دا ہارٹ, اس کے اوپر کافی پہلے یعنی ہم نے بیسکس دیکھنی ہے کہ یہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں. ہاں, مثلا اسلامک سائیکالوجی کے تھرو آپ جائیں نا, ٹھیک ہے, تو اسلامک سائیکالوجی آپ کے دل کو ٹریٹ کرے گا, وہ آپ کی دل کی ٹریٹمنٹ کرے گی تاکہ آپ کی جو سوچ ہے وہ بہتر ہو سکے. جڑ ختم کر دیں, اگر غلط دیکھ رہے ہیں مثال چھوڑ دیں, غلط سن رہے ہیں. یس, کیونکہ یہ ساری چیزیں, یہ کنسمپشن ہے نا, یہ ساری جو چیزیں اگر آپ غلط دیکھ رہے ہیں, غلط سن رہے ہیں, آپ غیبت کر رہے ہیں, آپ کے اندر کیا افیکٹ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ فیس بک کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ ہی شروع ہوا تھا, میرے ہی اسکیل گریڈ کا یہ آفسر ہے, میرے جتنا ہی کرتا ہے, سارا کچھ ایک ہے, مگر اس کے پاس پیسے زیادہ کیوں ہیں, یہ اتنا خوش کیوں ہے اور میں اتنا میزریبل کیوں. تو آپ کے آنکھوں سے جو آپ نے چیزیں دیکھی وہ کہاں تک گئیں؟ دل تک کہیں شروع ہوئی, اور دل تک گئیں. دل کے اندر کیا محسوس ہوا آپ کو؟ دل حسد. بالکل ٹھیک ہے, اور حسد کا کیا افیکٹ ہوا؟ وہ کیا آپ کے اندر ایک سوچ پیدا ہوگی؟ نہیں. بالکل ٹھیک ہے, سوچ پیدا ہو گئی ہے, اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اور پھر اس سے
بے شمار انسیکیورٹیز، کمپلیکسز جنم لیتے ہیں، اور جو آپ کے دماغ کو، آپ کے ذہن کو ایسی زنجیروں میں جگڑ دیتے ہیں جو لا علاج ہے. یہ گولیاں اس کا علاج نہیں کر سکتی. یعنی جو کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی نا بہت سی باتوں میں اندھا بہرا ہو جانا چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ نہ دیکھتا تو اتنا مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا. تو جڑ تو یہیں سے ہے. جڑ یہی ہے نا. تو اسلامک ویسٹرن سائیکالوجی ڈزنٹ ٹریٹ دیٹ. اسلامک سائیکالوجی جو ہے وہ یہ بات کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ قدر تو رب کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر لکھے ہوئے ہیں، جو تیرا ہے وہ تیرا ہے، جو اس کا ہے وہ اس کا ہے. اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو اس نے حساب بھی تو زیادہ دینا ہے. بالکل. پھر اسلامک میں سائیکالوجی میں تقویٰ بھی تو اسی کو کہا جاتا ہے نا، کہ آپ یہ جڑیں ختم کر کے رک جائیں ان چیزوں سے جو آپ کو خراب کر رہی ہیں. دیکھیں جی، اسلام جو ہے نا از بیسکلی سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ. بالکل. اس کے بغیر اسلام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو نیچرلی یہ باتیں آئیں گی بیچ میں، اور میں ان باتوں کی طرف، ان تعلیمات کی طرف نہیں جا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپروچ کس طرح ڈفرینٹ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اسلامک سائیکالوجی کی اپروچ از ٹوٹلی ڈفرینٹ اینڈ دیٹس اے رائٹ اپروچ. اٹس مین دیٹ کہ اسلامک سائیکالوجی اس ڈپریشن کو جڑ سے ختم کر سکتی ہے. کرتی ہے. بالکل. وہ ادویات کبھی کرتی ہے. بالکل. اور دوسری جو میڈیکل ہے وہ شاید کبھی افیکٹو ہو کبھی نہ ہو. نہیں، ان کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ. مگر وہ دیکھیں نا، اگر آپ ٹریٹمنٹ کروانی ہے، آپ آدھی کروائیں گے پوری کروائیں گے؟ پوری. کامن سینس تو یہی ہے کہ بھائی پوری ٹریٹمنٹ کرواؤ، پورا علاج کرواؤ. وہ آپ ڈپریسو ایپیسوڈ ہو رہی ہے، آپ ایک گولی لیتے ہیں، 7 سے 8 منٹ کے اندر گولی کا اثر ہو جاتا ہے اینڈ یو آر فائن فار دا نیکسٹ 4 hours. 4 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے گولی لینی ہے، یو فائن فار دا نیکسٹ 4 hours. ایڈکشن ہو گئی وہ. 8 گھنٹے کے بعد رات کو نیند کی گولی لینی ہے، یو آر فائن فار 12 hours. پھر اس کے بعد آپ کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. اور اگر گولی نہیں لیتے تو وہی حالت ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پھر نیورل سرکٹس اس کے مطابق چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان گولیوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لائک، اور یہ پھر آپ کلینکل ڈپریشن، کلینکل یہ جو آپ کے مینٹل ہیلتھ کلینکل جو نو ڈسورڈرز مگر کنڈیشنز جو ہیں کلینکل وہ ہو جاتی ہیں، کنڈیشنز ہو جاتی ہیں، جس سے پھر جس کا علاج اس طرح کم از کم صرف باتوں سے نہیں ہوتا. اسلامک سائیکالوجی آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے آپ کے دل کی صفائی کرتے ہیں. اچھا. اور دل کی صفائی کے لیے ان ساری چیزوں کو اللہ کی لمٹس کے مطابق سیٹ کرتے ہیں. اصل لوگوں کا کنسیپٹ پھر یہ ہے نا کہ وہ اگر میڈیکل میں ہم گولی لیں 5 منٹ 10 منٹ بعد اثر شروع، لیکن اسلامک سائیکالوجی کے تحت اتنی جلدی تو نہیں نا. وہ تو ایک ٹائم ہوگا. اسلامک سائیکالوجی کے اندر بھی دیکھیں، وہ تو سائیکائٹرسٹ کوئی ہو who happens to be a Muslim جو اسلامک سائیکالوجی کے اندر بلیو بھی کرتا ہو، they might. میں وہ ڈسکشن نہیں کر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سائیکالوجسٹ کو چھوڑ دیں اور آپ صرف مثلا، میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں آپ کو ایک ڈفرینس بتا رہا ہوں. دیر از اے ڈفرنٹ اپروچ. ہمارا یہی ویسے جامی صاحب مسئلہ، اور بڑا اچھا ہوا ہے کہ آج یہ چیز، نہیں اچھا ہوا ہے کہ یہ بھی آج ہائی لائٹ ہو گئی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ کیا ہوا ہے. بالکل. حالانکہ دنیا کے اندر کتنا زیادہ گرے ہے، نیوانس جس کو کہتے ہیں، کہ بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان کتنی جگہ ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، نہ بلیک میں آتی ہیں نہ وائٹ میں آتی ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یوٹیوب کے اوپر شارٹس زیادہ چلتی ہیں. یہ 1 منٹ کی ٹک ٹاک ویڈیوز یہ بندے زیادہ دیکھتے ہیں. اور ایک اسٹڈی کی گئی ہے جس وجہ سے منع کیا گیا ہے، ڈسکریج کیا گیا کہ چھوٹے بچوں کو ریلز اور شارٹس اس لیے نہیں دیکھنی چاہیے. جو دیکھتے ہیں زیادہ، دے آر نون ٹو بی مور اگریسو. ان کے اٹینشن اسپین جو ہیں وہ شارٹن ہو جاتے ہیں بیکاز آف دیٹ، اینڈ ہیپنس ٹو اس ایز ویل. آپ اگر یہ کانٹینٹ زیادہ کنزیوم کریں گے، شارٹس کے اوپر رہیں گے، ریلس دیکھیں گے، آپ کے اندر وہ سکت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی. کسی کی 5 منٹ کی بات سننا، کسی سے نصیحت لینا تو دور کی بات ہے، امی ابو کی بات سننا تو دور کی بات ہے. وہ 1 منٹ کی ریلز دیکھ کے نا وہ ختم ہو گیا ہے کہ آپ کی کلاس میں بیٹھ کے آپ کا 1.5 گھنٹے کا لیکچر کوئی سنے، نہیں سنیں گے. اب تو اے آئی نے ایک اور وہ فیچر متعارف کرا دیا کہ سمرائز کرنے کی گھنٹے کی ویڈیو وہ سمرائز چلیں، وہ تو اچھی بات ہے، وہ تو چلیں اپنی جگہ پہ. مگر مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. جب تک ہم آن انڈرسٹینڈنگ لیول کے اوپر سمجھیں گے نہیں نا، ہمیں بالکل نہیں پتہ لگ سکتا کہ کیا. اسی طرح جب تک ڈائگنوز نہیں ہوگا، پروگنوسس کس طرح کریں؟ بالکل، ڈائگنوز پہلے کریں پھر پروگنوسس ہوتا ہے. بالکل. اب تو ڈائگنوز کرنا بھی آسان ہو گیا ہے. پہلے چیٹ جی پی تھا، اب وہ ڈیپ سیک آ گئے ہیں، تو وہ اس کو اب سمٹمس دیں تو وہ ڈائگنوز کر کے فوراً دے بھی دیتا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو میں نے سنا ہے کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کے پیچھے میجک ہے. تو
ڈائگنوز یا تو پھر وہ ایکسپرٹ ہی کرے. عام طور پہ ہمیں جس چیز کی سمجھ نہیں نہ آتی ہم کہتے ہیں جی جادو ہے. جادو ہے. ٹھیک ہے, تو کیا پتہ ہے یا نہیں, اس سے ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ پھر کبھی بات کریں گے اس کے اوپر, مگر دیر از سیٹانک انسپریشن ان مچ آف دا ٹیکنالوجی وی یوز ٹوڈے, اور ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ از میجک. مگر ٹو سے کہ جی ایوری تھنگ جس ہیز میجک, نہیں, لائک اے لاٹ آف اٹ از ٹو ڈو ود اس, کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں اپنی ڈیفینیشنس کلیئر کرنی چاہیے, ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے, ہمیں پڑھنا چاہیے, ریفلیکٹ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, ہمیں غلطیاں کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمیں ڈرنا اس چیز سے چاہیے کہ کہیں غلطی کر کے جب مجھے احساس ہو جائے میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں اللہ سے معافی نہ مانگوں. اسی سے ڈریں, اس پتھر دل سے ڈریں جس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ وہ حالت کسی کے نہ بنائے. غلطی تو انسان سے ہوتی ہے, ہر ایک سے ہوتی ہے, میرے سے بھی, آپ سے بھی, مگر اللہ ہمیں معافی مانگنے کا, توبہ کرنے کا, اللہ یہ ہمیں توفیق ضرور دے تاکہ ہم اپنی مسٹیکس کو امینڈ کر سکیں. بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر فرمائے گا. جی شیخ, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا سکسیس کے حوالے. مجھے تو بہت سے کنسیپٹ کلیئر ہوئے. آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.